بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ عورت کے 3 گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، گھر کا رزق ختم کر دیتے ہیں، گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں، کچھ اس طرح پھنساتے ہیں کہ پھر باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ میری پیاری بہنوں، اگر عورت چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور دوزخ بھی۔ صنف نازک ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، عورت کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ان سب کے باوجود بھی کچھ نادان اور بے وقوف عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنے غیر اخلاقی رویے کی وجہ سے جنت نما اچھے بھلے گھر کو جہنم کا ٹکڑا بنا دیتی ہیں، جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ یا حضرت، ہمیں بتایا جائے کہ عورتوں کے کون سے گناہ گھر میں غربت لاتے ہیں، وہ کون سی عورتیں ہیں جو رشتوں کو دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اب یہاں پر دیمک کی مثال کیوں استعمال کی گئی؟ کیا آپ لوگ جانتی ہیں کہ دیمک کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں کہ دیمک ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو لکڑی کو اندر ہی اندر سے کھاتا رہتا ہے، کھا کھا کر اسے کھوکھلا کر دیتا ہے، لکڑی کو ناکارہ بنا دیتا ہے، لکڑی کے اندر موجود صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ لکڑی کسی کام کی نہیں رہتی، کسی کھاتے کی نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح کہ جو عورتیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے گھر والوں کو تنگ کرتی ہیں، اپنے گھروں میں 2-3 کام بڑے شوق سے کرتی ہیں، تو ان کی وجہ سے اس کے رشتے، ان کا جو مضبوط رشتہ ہوتا ہے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اندر ہی اندر رشتوں کو کھاتی جاتی ہیں، کھا کھا کر انہیں کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ پھر وہ رشتے کسی کام کے نہیں رہتے، کسی فائدے کے نہیں رہتے۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو دیمک کی طرح رشتوں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہیں، اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہیں، گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہیں، گھر کا رزق بند کروا دیتی ہیں، اولاد کو نافرمان کر دیتی ہیں، اور اپنے شوہر کا سکون چین و قرار چھین لیتی ہیں، جس کی وجہ سے شوہر بیچارہ پوری رات سو نہیں پاتا، وہ ساری رات بے چین رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، پوری رات تارے گنتے گنتے گزر جاتی ہے، اور گھر میں رہنے والے تمام افراد صرف اسی عورت کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ہر وقت پریشانی کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ ایسی عورت کی وجہ سے گھر خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب ایسی عورت کسی گھر میں چلی جاتی ہے، جس گھر میں ایسی عورت ڈیرا ڈال دے، تو وہ لوگوں سے بھرا ہوا گھر، اس گھر میں چاہے 1000 افراد کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود بھی وہ گھر ویران سا لگتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یا حضرت، ہمیں بتایا جائے کہ عورتوں کے کون سے گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، گھر کا سکون چین و قرار ختم کر دیتے ہیں، چین و قرار کو پریشانیوں کی مٹی تلے دفن کر دیتے ہیں۔ تو حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ عورتوں کے 3 گناہ ایسے ہیں جو گھر کے اندر بے بہا غربت لاتے ہیں، گھر کو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا کے رکھ دیتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا حضرت، جلدی بتائیں وہ 3 گناہ کون کون سے ہیں؟ تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ عورتوں کا سب سے پہلا گناہ جو گھر کو بے سکونی کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے، وہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے ہر وقت چہرہ بگاڑے رکھنا۔ جو عورت اپنے شوہر کے سامنے صبح و شام دن رات اپنا چہرہ بگاڑ کر رکھتی ہے، چہرے کو عجیب سی کیفیت کا شکار کر دیتی ہے، تو جب ایک عورت اپنے شوہر کے سامنے ایسی حرکت کرتی ہے تو بہت جلد وہ اپنے شوہر کے دل سے نکل جاتی ہے۔ تو پیاری بہنوں،
اس عورت سے بڑھ کر کوئی بھی انسان بدقسمت نہیں ہو سکتا کہ جو عورت اپنے شوہر کے دل سے نکل جائے۔ پوچھا گیا کہ عورت کی زندگی کا سب سے برا وقت کون سا ہے؟ تو کہا گیا کہ عورت کی زندگی کا سب سے برا وقت وہ ہوتا ہے جب ایک عورت اپنے شوہر کے دل سے نکل رہی ہوتی ہے۔ کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، کسی چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے، معمولی سے جھگڑے کی وجہ سے جب ایک عورت اپنے شوہر کے دل سے نکل رہی ہوتی ہے تو اس سے زیادہ برا کوئی بھی وقت اس کی زندگی کا نہیں ہوتا، جو عورت اپنے شوہر کے دل سے نکل رہی ہوتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، جب ایک عورت اپنے شوہر کے دل سے نکل رہی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس عورت کو ایک سزا میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ وہ سزا کون سی ہے؟ وہ سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو اس کے شوہر کی فکر سے نکال دیتا ہے، شوہر کے خیال سے نکال دیتا ہے، شوہر کی محبت، شوہر کے پیار سے نکال دیتا ہے، شوہر کی حفاظت سے نکال دیتا ہے، اور پھر ایسی عورت کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر یہ عورت اپنے نفس کے قابو میں آ کر گناہوں کی طرف مائل ہوتی ہے، یہ گناہوں پر گناہ کرتی چلی جاتی ہے اور اس کا نام گنہگاروں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، ایک عورت پیر صاحب کے پاس گئی، دستے ادب کو جوڑ کر پیر کے قدموں میں بیٹھ گئی اور عرض کرنے لگی کہ پیر صاحب مجھے ایک تعویذ دیں۔ پوچھا کون سا تعویذ؟ تو عورت کہنے لگی کہ مجھے ایک تعویذ دیں کہ میرا شوہر مجھ سے جھگڑا نہ کرے، میرا شوہر مجھ پہ غصہ نہ کرے، میرا غلام بن کر رہ جائے، میں جب بھی اپنے شوہر کو پکاروں تو وہ جی جناب کہے، میری ہر بات پر جی حضور بولے، میرا غلام بن جائے، مجھ پر غصہ نہ کرے، مجھ سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، اگر میں اسے غلط کہوں تو وہ غلط کو بھی ٹھیک کہے، اگر ٹھیک کہوں تو ٹھیک کو بھی ٹھیک کہے، اس طرح کا غلام بن جائے۔ تو پیر صاحب ایک دم کسی سوچ میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد پیر صاحب نے کہا کہ تم ایسا کرو، ایک گلاس کے اندر پانی لے کر آؤ۔ وہ عورت وہاں سے اٹھی، گلاس میں پانی بھرا اور پیر صاحب کے پاس آ گئی۔ پیر صاحب کو دیا تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کوئی دم پڑھا، اپنے منہ کے اندر کچھ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار دی۔ جیسے ہی پانی کے اوپر پھونک ماری تو پھر وہی پانی ایک بوتل کے اندر انڈیل دیا، اور وہ بوتل اس عورت کے ہاتھوں تھماتے ہوئے پیر صاحب نے کہا کہ یہ جو پانی ہے اس کے اوپر میں نے ایک دم پڑھا ہے، ایسے سمجھو یہ ایک تعویذ ہے۔ تو جب تمہارا شوہر لڑائی کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، تمہیں گالیاں دینے لگے، کچھ کا کچھ کہنے لگے، جیسے ہی اسے غصہ آئے تو فوراً اس پانی میں سے ایک گھونٹ اپنے منہ کے اندر ڈال کر منہ بند کر لینا۔ آپ نے کچھ بولنا نہیں، اور خبردار یاد رہے کہ یہ پانی حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے تب تک جب تک تمہارا شوہر اس غصے کو ختم نہیں کر دیتا۔ تو وہ عورت اپنے گھر چلی گئی۔ گھر جا کر اس نے یہی عمل شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی اس کا شوہر لڑائی کرنے لگتا، جھگڑا کرنے لگتا، جیسے ہی وہ کچھ کہتا تو فوراً یہ عورت ایک گھونٹ پانی کا اپنے منہ کے اندر لے کر بیٹھ جاتی۔ شوہر بولتا، غصہ کرتا، لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا۔ پیر نے کہا تھا کہ اگر تمہارا شوہر تجھے کچھ کہے، تجھے غلط بھی کہہ رہا ہو، تب بھی تو نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دینی ہے۔ تو عورت نے ایسا ہی کیا، وہ ایک کان سے سنتی جاتی، دوسرے سے نکالتی جاتی۔ اب چونکہ منہ کے اندر پانی تھا، وہ بول تو سکتی نہیں تھی، لہٰذا وہ خاموش بیٹھی رہی۔ شوہر بولتا رہا، غصہ کرتا رہا، آخرکار چپ ہو گیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ جب 6-7 دن گزر گئے تو شوہر کو حیا آنے لگی۔ شوہر نے سوچا کہ میری بیوی بیچاری خاموش ہو جاتی ہے، یہ مجھے کچھ کہتی نہیں، اور ایک میں ہوں پاگلوں کی طرح بولتا رہتا ہوں، مجھے تو حیا آنی چاہیے۔ وہ پلٹ کر مجھے جواب تک نہیں دیتی۔ پہلے وہ مجھ سے لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، اب اس نے ختم کر دیا ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنا غصہ ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس کے شوہر نے بس چند دنوں کے اندر اپنا سارے کا سارا غصہ ختم کر دیا۔ ادھر وہ پانی کی بوتل ختم ہوئی، ادھر اس کا غصہ ختم ہو گیا، اور دونوں خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ تو پیاری بہنوں، یہاں جو نقطہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں
وہ یہ ہے کہ آپ کو میں کوئی دم نہیں دے رہی، کوئی درود پڑھ کر پانی نہیں دے رہی، میں کچھ نہیں دے رہی، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جب تمہارا شوہر لڑائی کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، یا گھر کا کوئی بھی فرد آپ سے الجھنے لگے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لینا، چپ ہو جانا، اس کی بات کا پلٹ کر جواب نہیں دینا۔ جب آپ ایسا کریں گی تو دیکھنا چند دنوں کے اندر اندر وہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آپ کا شوہر ہے وہ 1 دن بولے گا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 8-10 دنوں کے بعد تو اسے حیا آ ہی جائے گی کہ یار جب میری بیوی نہیں بولتی تو مجھے بولنے کا کیا فائدہ، میں ایسے ہی لڑتا جھگڑتا رہتا ہوں۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ گھر میں سکون لانا چاہتی ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتی ہیں تو خدارا پھر اپنے منہ کو بند کر کے رکھیں، کیونکہ جب ایک فریق خاموش ہو جاتا ہے، اب 2 پارٹیاں لڑ رہی ہوں، جھگڑ رہی ہوں، ان کا جھگڑا مار پیٹ کی نوبت تک پہنچ جائے تو ان میں سے اگر ایک پارٹی خاموش ہو جائے تو جھگڑا وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک فریق خاموش ہو جائے تو پھر تمہارے گھر میں جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، جھگڑا بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو پیاری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے عورتوں، میں نے معراج کی رات جہنم میں عورتوں کو کثرت سے دیکھا، عورتوں کو ایک کثیر تعداد میں دیکھا۔ تو وجہ پوچھی گئی کہ عورتوں کے کثیر تعداد میں جہنم میں ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا کہ شوہر کی ناشکری کرنے والی، شوہر کی ناشکری کی وجہ سے عورتیں جہنم میں کثرت سے پائی گئیں۔ تو پیاری بہنوں، دوسرا گناہ جو ہے وہ ہے شوہر کی ناشکری کرنا۔ جو عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہر کے احسان کی فراموشی کرتی ہیں، ایسی عورتیں جلد از جلد بے سکونی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، یاد رہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی غلامی نہیں کرتی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اسے ہزاروں کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ آج اگر میرے معاشرے میں رہنے والی کسی عورت سے پوچھا جائے کہ تو پردہ کیوں نہیں کرتی، تو جواب ملتا ہے کہ معاشرے کی وجہ سے، میں لوگوں کی وجہ سے پردہ نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، مجھے پردے دار بولتے ہیں، مجھے نمازڑ بولتے ہیں، مجھے پاگل اور بے وقوف کہا جاتا ہے، اس لیے میں پردہ نہیں کرتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت نے اللہ کا خوف چھوڑ کر، اللہ کی غلامی چھوڑ کر معاشرے کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ پیاری بہنوں، جو عورت اپنے شوہر کی غلامی اختیار نہیں کرتی، وہ اپنے شوہر سے طلاق وصول کر لیتی ہے، اور وہ طلاق کی ڈگری وصول کر کے اپنے بڑے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے۔ وہاں جا کر وہ اپنے بھائی کی غلامی کرتی ہے، اس کے بچوں کی غلامی کرتی ہے، اس کی بیوی کی، اس کے گھر کی غلام بن جاتی ہے، اس کی نوکر بن جاتی ہے، پھر اس کی ساری زندگی دوسروں کی غلامی میں ہی گزر جاتی ہے۔ اگر غلامی نہیں کرے گی تو اسے روٹی نہیں ملے گی۔ میری پیاری بہنوں، دنیا کا ہر ایک شخص کسی نہ کسی قید میں ہے، کوئی رحمان کی قید میں تو کوئی شیطان کی، کوئی اللہ کی قید میں ہے، اللہ کی احکامات کی پیروی کر رہا ہے تو کوئی شیطان کی پیروی کر رہا ہے، کوئی شیطان کی باتیں مانتا ہے، کوئی نفس کی قید میں ہے تو کوئی معاشرے کی قید میں۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کون سی قید پسند ہے، رحمان کی یا شیطان کی، حیا کی یا بے حیائی کی۔ حیا کی بات آئی تو یہاں پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، بس یہی واقعہ ایک بار دل کے کانوں سے سن لیں، ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ میری پیاری بہنوں، ایک مرتبہ مدینے کی سرزمین پر عورتوں میں بحث چھڑی۔ کس بات پر؟ کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔ بحث اس قدر بڑھ گئی کہ بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ کوئی عورت کہتی کہ عورت کا اصلی زیور اس کے ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے، کوئی کہتی عورت کی ناک خالی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کہتی عورت کے کان خالی نہیں ہونے چاہیے، عورت کا اصلی زیور یہ کہ اس کا گلا خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان عورتوں کے درمیان ایک سمجھدار عورت بیٹھی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تم پاگلوں کی طرح کیوں جھگڑ رہی ہو؟ ہم ایسا کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس جاتی ہیں، بس وہ جو جواب دیں گی وہ ہمارے جواب سے بہتر ہوگا، انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔
تو وہ ساری عورتیں وہاں سے اٹھیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے تک پہنچ گئیں۔ دستک دی تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے انہیں اپنے گھر آنے کی اجازت دی۔ تو عورتیں عرض کرنے لگیں کہ بی بی جی ہمیں بتایا جائے کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔ ایک عورت نے دوسری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہہ رہی تھی عورت کے ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے۔ اس نے دوسری کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس نے کہا ہے کہ ناک خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے تیسری کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کہہ رہی تھی کان خالی نہیں ہونے چاہیے۔ چوتھی نے کہا کہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا گلا خالی نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کا اصلی زیور یہ ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ عورت کا اصلی زیور تو حیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت کا اصلی زیور حیا ہے۔ عورت حیا کے دامن میں ہی چھپی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ عورت کی زینت صرف اور صرف پردے میں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ خوبصورت نظر آنا چاہتی ہیں تو پھر خدارا پردے کو اپنا زیور بنا لیں۔ جب آپ پردے کو اپنا زیور بنا لیں گی تو انشاءاللہ دیکھنا آپ ہر ایک عورت سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں گی۔ آپ فیشنیبل عورت سے کہیں زیادہ خوبصورت نظر آئیں گی۔ تو حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ عورتوں کا تیسرا گناہ بے نمازی عورت، نماز نہ پڑھنا۔ پیاری بہنوں، نماز دین کا ستون ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جس نے نماز قائم کی گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو گرا دیا اس نے گویا دین کو گرا دیا۔ نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ استغفر اللہ، وہ کیسے لوگ ہیں، کیسا منحوس گھر ہے کہ جہاں کے رہنے والے تمام کے تمام افراد بھی نمازی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، میرے اللہ کے حضور سجدے نہیں کرتے۔ پیاری بہنوں، ایک عورت عالم دین کے پاس گئی اور جا کر عرض کرنے لگی کہ حضرت مجھے بتایا جائے کہ میں کیا کروں، میرے بچے صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھتے ہی نہیں، میں انہیں اٹھاتی ہوں مگر پھر وہ سو جاتے ہیں، بس جب وہ دوبارہ سے سوتے ہیں تو پھر میرا دل ہی نہیں کرتا، ماں ہونا میری ممتا کہتی کہ ان کو سونے دو، میں انہیں اٹھاتی ہی نہیں۔ خدارا اس کا حل بتائیں کہ کسی نہ کسی طرح میرے بچے صبح کو اٹھیں اور فجر کی نماز پڑھنے لگ جائیں۔ تو عالم دین بہت ہی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا بتاؤ، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب دو۔ پوچھا کون سا سوال؟ تو عالم دین نے کہا کہ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے تو تم کیا کرو گی اور تمہارے بچے سو رہے ہوں؟ تو اس عورت نے کہا میں تو فوراً ان کو اٹھا دوں گی۔ عالم دین نے کہا اٹھانے کے باوجود بھی اگر وہ دوبارہ سو جائیں تو پھر کیا کرو گی؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں بچوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گھر سے باہر لے جاؤں گی۔ تو عالم دین نے کہا کہ کتنے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے بچوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گھر سے باہر تو لے جا سکتی ہو، لیکن اخروی آگ مطلب جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تم اپنے بچوں کو سوتے ہوئے جگا بھی نہیں سکتی۔ تو میری پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو نماز پڑھنے پر ضرور مجبور کر دے گا۔ آپ دنیاوی آگ سے تو بچنا چاہتی ہیں، لیکن اخروی آگ سے کیوں نہیں بچنا چاہتی؟ پیاری بہنوں، اگر آپ گھر میں سکون لانا چاہتی ہیں تو بے شک انسان کا سکون صرف اور صرف ذکر الہی میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان کا جو سکون ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ گھر میں سکون لانا چاہتی ہیں، گھر کی غربت ختم کرنا چاہتی ہیں، تو ان 3 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لو، جلد توبہ کر لو، ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ معلوم نہیں کب سانسیں نکل جائیں، کب یہ وقت آپ سے چھین لیا جائے، لہٰذا ابھی سے توبہ کر لیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان 3 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔